میں ایک نظم پڑھتا ہوں صاحب اور اس کی تمہید میں بس اتنا بتاتا ہوں کہ دنیا کی ایک سپر پاور طاقت میں، ایک سپر پاور ملک میں ایک شخص ہوا کرتا تھا. دنیا اس کے پیروں کی تھرکن پر اربوں ڈالر لٹا دیا کرتی تھی، لیکن اس شخص کو سکون نہیں ملتا تھا. تو اس نے اپنے چچیرے بھائی سے کہا کہ مجھے سکون کی تلاش ہے. تو چچیرے بھائی نے کہا کہ سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو. واہ. اس شخص نے قرآن پڑھی اور اس کے بعد وہ اسلام میں داخل ہوا. اس شخص کا نام مائیکل جیکسن تھا. کچھ بات تو ہے اسلام میں صاحب، کوئی تو بات ہے، کوئی تو کشش ہے کہ جس شخص کے مکے سے دنیا کانپتی تھی وہ شخص محمد علی ہو جاتا ہے. کوئی تو بات ہے صاحب، کوئی تو بات ہے کہ جس سے بڑے بڑے مکے باز خوف کھاتے تھے وہ پچھلے دنوں کعبے کا طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے مائک ٹائسن. کوئی تو بات ہے صاحب، کوئی تو بات ہے کہ یوسف یوحنا محمد یوسف ہو جاتے ہیں. کوئی تو بات ہے صاحب کہ برائن لارا کے بلے سے نکلے ہوئے رن دنیا کی آنکھیں چدیا دیتے تھے، لیکن وہ اپنا گلیمر چھوڑ کر کے سکون کی تلاش میں ادھر آتے ہیں. کوئی تو بات ہے کہ سنیتا ولیمز جب انترکش جاتی ہیں تو انہیں صرف 2 جگہ روشنی دکھائی پڑتی ہے، وہ 2 جگہیں ہیں مکہ اور مدینہ. کوئی تو بات ہے صاحب، کوئی تو بات ہے. میں اپنا درد بیان کر رہا ہوں. میری نظم بغاوت نہیں ہے، میری نظم کسی کو گالی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک درد ہے جسے گایا جائے، جسے سلیقے سے ایک عام ہندوستانی ناگرک کی زبان میں دنیا کے سامنے رکھا جائے. میں ایک بہت چھوٹی سی نظم آپ کی عدالت میں رکھ رہا ہوں. کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر. تھوڑی دیر میرا موڈ بنائیں گے بیچ میں بھی جو افراتفری کا عالم تھا مجھے بھی لگا کہ ایک دم شریف ہو جاؤں، لیکن اب بہت شریف ہو جاؤں تو میرا خود دم گھٹنے لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایسے بھی نہیں جیا جا سکتا صاحب. پڑھتا ہوں سننے کا. کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر. پورا ہندوستان میری آنکھوں کے سامنے ہے. الحمدللہ آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں، آپ کو پتا ہے کہاں کتنا دینا ہے، فری میں منورنجن لینا ہے یا کچھ دینا ہے. وہ پچھلے دنوں ایک پاکستان کے اور ایک ہندوستان کے اور ایک امریکہ کے 3 صاحب ساتھ میں سفر کر رہے تھے. بحث چھڑی کہ ہم چیزوں کے لیے، ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ وہ ثابت کرو. امریکہ والے سے کہا کہ آپ ثابت کرو. اس نے 500 کی نوٹ نکالی، ڈالر، اور اس کے بعد اس کو موڑ کے جلا کر کے سگریٹ بنائی اور بنا کے پینے لگا. کہا دیکھو ایسے ہم 500 ڈالر ایسے لمحہ بھر میں سگریٹ کے لیے اڑا دیتے ہیں. پاکستان والے سے کہا کہ آپ ثابت کرو. اس نے کہا اچھا. اس نے 1000 کی نوٹ نکالی، موڑ کے جلا کے سگریٹ بنایا، بنا کے پینے لگا. کہا دیکھو لمحہ بھر میں 1000 روپے کی سگریٹ. دونوں پلٹ کے ہندوستانی کی طرف دیکھنے لگے کہ بابا 1000 سے بڑی تو نوٹ بھی نہیں ہوتی، اب کیا کرو گے؟ اس نے کہا اچھا. لمحہ بھر اس نے سوچا. ہندوستان الحمدللہ کیا ملک ہے صاحب. اس نے لمحہ بھر سوچا، پھر اپنی بریف کیس کھولی، چیک بک نکالی، اس پر بھرا 5 لاکھ اور پھر موڑ کر کے جلا کے سگریٹ پینے لگا. یہ ہنر آتا ہے صاحب ہندوستان کو کہ ہرے لگے نہ فٹکری، بس رنگ چوکھا ہونا چاہیے. یہ ہنر آتا ہے صاحب ہندوستان کو. یہ بہت ہی عجیب اور بہت خوبصورت سا ملک ہے. اللہ میرے ملک کی محبتوں کو سلامت رکھے. یہاں کھڑا ہو کر کے کہتا ہوں، اور یہاں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، یہاں پورا ہندوستان میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پٹھان کوٹ یا پھر ہمارے ملک میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں سب کو شردھانجلی ارپت کرتے ہوئے کڑے شبدوں میں ٹیررزم کی مذمت کرتا ہوں، کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جن پر روز کوڑا پھینکا جاتا تھا. ایک دن نہیں پھینکا گیا تو وہ اس کا حال چال لینے کے لیے اس کے گھر گئے. ہم ان کے ماننے والے ہیں. ہم کبھی بھی دہشت گردی اور ان سب چیزوں کی حمایت نہیں کر سکتے. اور میری سامنے بڑی تعداد میں صاحب ایمان لوگ بیٹھے ہیں. میں آپ سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں دوستو کہ جس طرح بسم اللہ کہہ کر کے شراب پینے سے حرام شراب حلال نہیں ہو جاتی، اسی طرح اللہ اکبر کہہ کر کے کسی معصوم کا قتل کر دینے سے وہ قتل جائز نہیں ہو جاتا. میں اس کی کڑے شبدوں میں نندا کرتا ہوں اس گنتنتر دیوس کے جشن والے پروگرام میں کھڑا ہو کر کے آپ کے سامنے، لیکن سلیقے سے اپنی بات کہتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں. کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر، اپنے ایمان کی آواز پر بول کر، اپنے ایمان کی آواز پر بول کر، خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ، خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ، میری دھڑکن سنے
کان کو کھول کر، میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر، ہم محمد کے اسلام کی شان پر دیکھنا ہے کتنی محبت کرتے ہیں آپ. ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے، اب بھی قربان ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. میرے بھارت تیری آن ہے، شان ہے. میرے بھارت تیری آن ہے، شان ہے. ہم تیری سرحدوں کے نگہبان ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. پہلا بند پڑھتا ہوں صاحب کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تھی تو میرے پڑوس میں رام پرکاش جی جیسے کسی بزرگ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ بیٹا آگے چل کے بہت نام روشن کرو. میرے سر پہ کسی بنٹی بھائی جیسے سردار بھائی نے ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ تم بہت ترقی کرو زندگی میں. ہم تو اس ملک کے تانے بانے میں جینے والے لوگ ہیں. ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں، تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں. تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں. اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے، اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے. مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں، مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں. ہندوستان ہندو مسلم سکھ عیسائی سے مل کر کے بنتا ہے، ایک مٹھی سے مل کر کے بنتا ہے. میں ہمت کرتا ہوں صاحب، مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں کہ میرے پرخوں کی جاگیرداری ہے یہ. پتہ نہیں کیسے کیسے بیان. میرا دوست محشر افریدی کہتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم. بتاؤ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں ہم. میرے پرخوں کی جاگیرداری ہے یہ. میراج صاحب جہاں سے آپ آتے ہیں اس لکھنؤ میں ہی سینکڑوں عمارتیں گواہ ہیں میرے ان مصروں کی. میں ہمت کرتا ہوں کہ میرے پرخوں کی جاگیرداری ہے یہ. مت سمجھنا کہ ہم لوگ مہمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. میرے بھارت تیری آن ہے، شان ہے. ہم تیری سرحدوں کے نگہبان ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. آخری بند پڑھتا ہوں نظم کا اس، اور آپ سے ایک بہت ذمہ داری بھری بات کہتا ہوں کہ اس مغالطے میں بالکل مت رہنا کہ تمہاری لڑائی صرف مسلمان لڑ رہے ہیں، تمہارے لیے صرف بھائی لوگ لڑ رہے ہیں. کیونکہ انصاف بچانے کی آخری امید لے کر کے رات 2:30 بجے سپریم کورٹ کی چوکھٹ پہ جو لوگ کھڑے تھے اس میں سے ایک بھی مسلمان نہیں تھا. سیلیوٹ کریے اپنے آس پاس کے ایسے چہروں کو. آپ گجرات 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 چلاتے ہیں لیکن سچ میں گجرات کے مسئلے کو جس نے عدالت تک لے جانے کا کام کیا اس شخصیت کا نام تیستا سی تلوار ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے. پہچانیے ایسے لوگوں کو، احسان مانیے ایسے لوگوں کا، سیلیوٹ کریے ایسے لوگوں کا. سیلیوٹ کریے اروندھتی رائے کا، سیلیوٹ کریے شہید ہیمنت کرکرے صاحب کو جنہوں نے بتایا کہ دہشت گردی کے کئی چہرے ہوا کرتے ہیں. سیلیوٹ کریے کلدیپ نیر جیسے لوگوں کو. سیلیوٹ کریے اپنے ارد گرد آپ کی لڑائی لڑنے والے 80%
90% से ज्यादा उन तमाम हिंदू भाई दोस्तों का जिनकी वजह से हिंदुस्तान में हम आप महफूज महसूस करते हैं। सैल्यूट करिए ऐसे लोगों को, क्योंकि उनके बिना और हमारे आपके बिना हिंदुस्तान का ताना बाना नहीं बनता है साहब। मैं उसी ताने बाने को गाने की कोशिश करता हूं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, मेरे भारत तेरी आन है शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद इस नज्म का कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। वक्त को पहचानिए, वक्त से आंख मिलाइए, क्योंकि जिन्होंने वक्त को नहीं पहचाना, वक्त ने उन्हें बर्बाद कर दिया। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त को नहीं पहचान पाए, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। आप वक्त को पहचानिए, वक्त से आंख मिलाइए साहब। मैं हिम्मत करता हूं कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। मैं कुछ नाम गिना रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा। दलों से ऊपर उठ करके ये नाम सुनिए, और अच्छा लगे तो आपकी दुआओं मिले मुझे, मेरा दामन भर के मैं लेकर आपसे विदा लूं। पढ़ता हूं साहब कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, हो वो मुख्तार नकविया शहनवाज, हो वो मुख्तार नकविया शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए।